ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس وخضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك قرآنا تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناه وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله. बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله
صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختار الله. أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهم تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن حبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي يتعذن لي أن أحبت إلى الأرض ليكونوا معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا ليزلكم محبتكم وقد أذنا لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفعز شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله عما ولا مغموم إلا وكشف الله غما وطالبوا حاجة إلى وقضى الله حاجة. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. Salawat. Assalamu alaikum everyone. I would like to start off today's Jashn by congratulating you all on the arrival of the blessed month of Shaban that is now upon us. And secondly, congratulations to you all on the Jashn Wiladat of Imam Hussain alayhi salam and Hazrat Abbas alayhi salam. Salawat. Inshallah, we have a great program planned for you all today, and the dinner, of course, after. I know we're all hungry, or some of us are already full from the Kheer Puri, but whatever it is, inshallah, we have that all planned for you today. Inshallah, today's program, we're going to start off with Maulana first, and then we'll get to the Mankabat Khani, inshallah. Today, we're blessed to have a great scholar with us, Maulana Sheikh Hamzeh Sodagar, who has traveled all the way from California. He is no stranger to our community at Bethel Value Lesser. For those of you who come here often, you know that he is now part of our community here in New Jersey and part of our families as well, inshallah. Maulana has many years of experience. He also spent many years in the Hawza, I believe 15 plus years. So we're very blessed to have him today, and inshallah may we all be able to gain some knowledge from him. Let's welcome Maulana with your loudest of salawat. Also did want to let everyone know that the space in the front here is not off limits, so inshallah if everyone can please move forward, it'll make it easier for the Maulana to read as well. One more loud salawat for Maulana. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Hadiri. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. For the hastening the return of our Imam, let's recite the salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. I congratulate all of you on the occasion that was announced, which is coming in this following week, the birth of Imam al-Hussain, salamullah wa salawatuhu alayhi. As well as all the other births that are coming our way as well, the birth of Imam Zain al-Abidin, and then Al-Fadl al-Abbas as well, between the two births. The Milad of the 12th Imam that is coming in the month of Sha'ban as well. اللهم صل على محمد. I would like to discuss something tonight, and I apologize in advance. Usually in Milad programs, there's more excitement with poetry and the types of talks that I guess bring more feeling to it. I want to do something a little less conventional and talk about something that is a little more, in my understanding at least, meaningful, and something that will hopefully put us on the tracks toward Imam al-Hussain. I think the energy we get from the poetry, from the recitations, from the manqabat, the praise of the Ahlul Bayt, has got to be channeled toward moving in the direction of the Ahlul Bayt. Otherwise, if we don't channel it in that direction, it is a whole lot of energy that will just either be lost or, God forbid, diverted and will be fueling a movement toward a direction that is not even good or intended. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. While we are waiting for this to happen, I forgot, I was told or asked to ask for a Fatiha for the sponsors of today's program. Let's recite a Fatiha together. Alhamdulillah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Recite another salawat. اللهم صل على محمد. I'll start off by saying the most important thing about Imam al-Hussain that all of us are familiar with is Karbala. Even on his birth, the only person that I know out of the Ahlul Bayt or otherwise, that on the day of his birth, the Prophet cried for him is Imam al-Hussain. For what? Karbala. What is Karbala for? What was Karbala for? What was the objective of Imam al-Hussain that he very well accomplished? It was to bring the direction of the Ummah, to become a beacon. He's Misbahul Huda. Okay? These are not empty statements. These are not titles that are just handed out for no reason. Something that sounds glorious, something that sounds great. It is full of meaning. He's a beacon of guidance. Misbahul Huda. With what? With Karbala, with his istishad. For what? The Ummah is moving in the wrong direction, thinking that it's moving in the right direction. Qurbatan ilallah, they slaughtered the family of the Prophet. Okay? Qurbatan ilallah. Can you imagine? Ulama, Muslim ulama gave the verdict, supposedly. The Muslim ulama.
gave the verdict that he is a Khariji and he needs to be fought against. Anyone who fights against him is going to be in paradise. Right? An ummah that 50 years after their prophet has come to a point where the beacon of guidance is being slaughtered in the name of that religion is obviously going on the wrong tracks. It needs to be brought. Imam Hussein's objective is exactly what? Exactly that. A shock effect for Muharram, for Ashura. Discussing that, I don't want to get into any of that anymore. The point I'm trying to make right now to begin this conversation is Imam al-Hussein is a beacon for anyone who's trying to find the right path. What I want to say on this night is that we have got to use that and find that we are not where we need to be on the path of the Ahlul Bayt. We're not. There are cultures, and I'm not blaming any particular, this is not about some, I hear different people saying this. This is all Shias and cultures that we have. Whether you're from Iran, which my father is, or you're from Pakistan, or from India, from Afghanistan, from Iraq, from Lebanon, from any of these countries that I'm familiar with, any other countries that have Shias that maybe I'm not familiar with. The culture has elements of truth and tashayyu in it, but there are elements of our religious conduct that are not from Islam. There are certain things that we do regularly as religious etiquette, religious ritual that is not religious. Some of it is counter-religious. What is done in the name of religion. We have got to engage in a process to purify our understanding of Islam. Islam is pure. Islam does not need purification. Our understanding of it, though, does need purification. Our collective understanding of Islam as a community requires purification. We've got to get rid of what is not it and we think it is. And we need to add a whole lot that is not in our minds. We just read Surah Al-Insan. I'll give you an example. We usually read this chapter when it's the time of the birth of the Ai''Imma. Why? Because we hear the Panjtan story is mentioned in Surah Al-Insan, Surah Ad-Dah, the issue of giving وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. A whole page and a half of God's eternal message. We label it as praise of the Ahlul Bayt, read the whole thing from beginning to end for reward, and we're done with it. Alhamdulillah. Did we understand one word? What is the beginning verse of this chapter? هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. What does that even mean? Clueless. There's a hadith from Imam al-Baqir salamullah wa salamatuhu alayhi. And we have received it from one of the great companions of that Imam, Jabir ibn Yazid al-Ju'fi. This great man, unfortunately accused of exaggeration, like some of the other great people that we have. Some people who can't understand, can't process the greatness of the Ahlul Bayt. When they hear some of those great statements about the Ahlul Bayt, they label the person who narrated that as an exaggerator. Oh, the Imam couldn't have said this. Why? Because this person can't process it. No, this is a great man. Jabir ibn Yazid al-Ju'fi.
The Imam tells them, do you think it's enough for someone to have our love to be considered Shia? He said, Wallah, that's not the case. لا تذهبن بك المذاهب. Don't let all these different ways, paths, schools, isms, this school of thought, that school of thought, this sect, that sect. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي. Whoever, if I got the wording right, this is what I remember, I read this over 10 years ago. Whoever, the gist of it is this, I'm not sure if I got every single word, the Arabic, right. Whoever obeys God is our wali. من كان لله عاصيا فهو لنا عدو. This part I am sure. That's exactly verbatim what he said. Whoever disobeys God is our adu, is our enemy. Anytime a person engages in disobedience of God, they are engaging in enmity toward Imam al-Hussain. This is literally what the Imam has said. Earlier on in this hadith, when he, between those two lines, I read you two lines. One, the Imam said, is it enough to have hub, to have love that we all have, alhamdulillah? Is it enough for that to be considered Shia? The Imam says, no. At the end of it, he said, Wallah, it's about obedience of Allah and disobedience. Between those two lines, there's a few lines. One of them is this. He says, our Shia should be known as ABC. There's a number of things there. One of them is Qira'atul Quran. Qira'atul Quran. Do you think Imam al-Baqir is saying to read an Arabic language text that you have no clue what it means, just read it and you're going to get rewards? Or is he saying, refer to the Quran? Qira'atul Quran is, as we have another hadith from another of the Imams, it says it's your ahd, it's God's ahd with you, it's God's covenant with you. You have, this is between you and God, your covenant with God. Do we understand that? You got to look at it every day, the Imam says. Is that going to be accomplished by reading a foreign language and not understanding a word of it? We have got to purify our understanding of Islam, and we need to enrich and enhance our community, ourselves, our minds, our hearts with the knowledge that we are completely oblivious to. If we read the Arabic of it, because everything is contained in the Quran. If we read the Arabic, you do khatm of the Quran, you go from the beginning to the end. Some of us have done that many times in our lives. How much of it do we understand? 1% if we did. 1%, and I'm really exaggerating here. This is exaggeration. If we understand 1% of the Quran, that'll be a whole lot of it. We don't understand 1% of the Quran. I'm not exaggerating here. Wallah, I'm not exaggerating. The reason why anyone would think I'm exaggerating is because they think their understanding of 100% of the Quran is not where it needs to be. It's a deep, limitless ocean in terms of its vastness and depth. But we do not look into this. That's why we think, well, you know, it's this many words. Do the calculation, this many words, and so you understand the meanings of those words. Okay, so we understand maybe 5%. No. You tell me what this line means. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Everything on it, the earth, is fan, is non-existent. And what exists is the face of God. Everything is the face of God. You tell me what this means. No clue. I told you what the words mean. What is it referring to? What does this mean? And every scholar that I am aware of has tried to say, well, it means this, but you're changing the wording. This is literally what the words are. God knows the Arabic language. This is the wording he used. Don't change it because you think what it says can't be true. That is true. Try to understand what that wording is saying. Not anything else. Don't add a word, take out a word, change the meaning of a word, change.
it to a meaning that has a different word in the Arabic language. No, this is exactly what God said, not once, a few times in the Quran. It's not about understanding, just getting a dictionary, finding the meanings of some of these words. Okay, this is sentence structure, a little bit of morphology and syntax, and you're good to go. You've got the Quran. If you have a list of the vocabulary of the Quran, the meaning of each word, sentence structure, we're good, we have everything done. No, it's deep. If they give you a book on quantum physics, it's in English. You can't read 2 pages of it, you can't understand it. Why? Is it a different language? No, it's the English language. The other day, my son in 8th grade is bringing to me a subject in his science, forget what exactly it was. It was something it was about waves. I wasn't familiar with, if I had read anything on it before. It wasn't much, I couldn't remember it. Reading like paragraph, he's like, it doesn't make sense. I'm like, look, it's got to make sense. But I don't know this. Let's try to make sense of this. I'm trying to help him. He homeschools. And we looked up a few words back and forth. It takes time just to understand something. This is not even quantum physics. Something about pretty simple nowadays in science, I guess. It's a couple paragraphs. You spend some time to try to make sense of what it is. I speak English. He speaks English. Both of us converse in English. The Quran is talking about something matters, layers of meaning. Layers of meaning. We have not scratched the surface. Imam Hussain is bringing the Ummah on the right tracks. If we want to follow Imam al-Hussain, we've got to bring ourselves on the right tracks. Finding the right tracks is finding the meanings of the Quran. So I want to spend a little bit of time talking about how we do this, because we can emphasize that and keep getting all excited about, yeah, we need to do this. Okay, we leave the session. What are we going to do? Yeah, we're lacking, we're deficient, we're all of that. We need to change. Alhamdulillah, mashallah, Maulana, great speech. Okay, what are you going to do with that? What exactly does this mean? What am I going to do if I want to do anything? If anybody wants to do anything, it's their choice. You want to do anything with that? My job is, okay, if I presented an idea, what is the solution? What do we need to do? Very simple solution. It's not something that requires 10 years in Qom or Najaf or here or there. God spoke to mankind Arabian mubin, clear Arabic, nothing twisted or nothing made ambiguous. It's deep concepts, very difficult material to understand. That's the complexity of it. But those complex subjects have been put into the simplest language that they could be put in. The clearest, simplest language that those concepts could be put in, God has chosen that language, not the Arabic language. I mean, within Arabic, you could write something. If you've read Nahjul Balagha, some of which is from Amir al-Mu'mineen, some of it is not. It's compiled in the 4th century. Okay, not all of Nahjul Balagha is from Amir al-Mu'mineen. This is not something that's authored by Ali ibn Abi Talib. Somebody, may Allah bless him, took some passages of what he found without giving us any reference of where he found them, that Ali has said these things. Some of it is by him, some of it isn't. Some of the parts that are attributed to him at the beginning of Nahjul Balagha, he talks about Tawheed, talks about Allah, and so on and so forth. Language is very complex. Very complex. The Quran isn't like that. Language is not very complex, very simple. The meanings are very... This Quran is the basis of our understanding, brothers and sisters. If we want to understand Islam, you don't need to go to this scholar or to the other scholar. You can go and ask, that's fine. But God has already spoken to mankind, to every single individual. You have access to it. Everyone has access to it. This was never intended for a select few. It's for everybody to refer to. Hudan linnas, the Quran says. Guidance for people. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Read whatever of it you can. Read whatever of it you can. It keeps saying that.
keeps saying it, and it keeps saying it. Again, not reading some foreign language, just figuring out how to pronounce it the way Arabs do. It doesn't matter if you pronounce it the way Arabs do or not. If you don't understand what God intends of it, and we've lost the plot. Even if you can say Wiladat properly, great. But that's not going to do anything for you. It's not going to make you not be of the dhalin, which is what the wording is there. Islam has a book that God gave us and gave all of mankind for every single person to be able to refer to. If we want to purify our understanding of Islam, if we want to be on the correct tracks of Islam, the Islam of Imam al-Hussain, the Islam of Imam Zain al-Abidin, the Islam of Amir al-Mu'mineen, the Islam of Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi, they have all said, and God's word in the Quran says, this is the book. Anything that does not conform with this book is not from Islam. So there's two things we need to do. One, understand the Quran. Understand the Quran. Understand the Quran. If we don't understand the Quran, what happens? We refer to hadith without making reference to the Quran. We take out saying, we say, Ali said this. Were you there? Did you hear him? Did you see him? But this great scholar is put it together. May Allah bless him. But he lived 500 years after Imam al-Hussain. I was asked to talk about dua of Imam al-Hussain in the day of Arafah. And I told the brother who asked me after doing, I said, look, my approach has become, the last few years I've changed my approach. I'm not going to talk about something I'm not convinced of. I'm going to do research. I went and did research and I found that the first place this dua shows up is in Iqbal of Sayyid ibn Tawus. And I love that man. But he lives in the 7th century. He doesn't provide any references. There's a 500 plus year gap between him and Imam al-Hussain. And he doesn't tell us where he got that. He's not ma'soom. If I don't know where this comes from, earlier books, Misbah al-Mutahajjid of Shaykh al-Tusi does not have this dua. Other books of hadith do not contain this dua. And he doesn't say where he got it. I'm not saying he's lying, but I can't just trust his word that Imam al-Hussain said this. I'm not going to talk about that. We have to understand the Quran, otherwise we will make things our tradition, our culture, Islamic tradition, Shia culture, without really even knowing, is this from Islam or not? Again, I love whoever knows Sayyid ibn Tawus, and I know plenty about him. I have a whole lot of respect for him. However, doesn't make him a prophet or an imam. According to the Quran, if I don't have a justification, and I can't say this is from Imam al-Hussain, I can't. If he was clear, he said it. If you want to trust him, that's fine. That's your choice. With everything I know, I can't do that. And that's a good example, because this dua, I don't know, there's scientific things in there. If the Imam has said it, it's great. But the thing is, I'm not sure if the Imam has said it. But certain descriptions of the human body, some people praise that, but the people who praise it are not professionals in that field. I don't know if professionals that study that, they know the human anatomy, if they can confirm that this is accurate or not. I don't know, it's not my field. But I can't confirm that this is from Imam al-Hussain, that's the problem. Okay. But this is good, the parts that I don't, okay, the human anatomy part, but the parts that have to do with tasbih, which are generally fine, there's nothing wrong with those lines, fine. But then there's parts that we attribute to the Ahlul Bayt, and we abide by them, we form our world view, our opinion of things based on them, that they
contradict the Quran. But we don't even refer to that. In fact, when we refer to the Quran, unfortunately, the way things happen is that we start interpreting the Quran based on something outside of it that we have not confirmed. There's a saying in Nahjul Balagha attributed to Amir al-Mu'mineen. Wallah, this is a lie. I'm sure you guys do whatever you want. Again, I'm presenting to you what I understand. You do what you think is right. I am that clear. Wallah, that's not true. Ali ibn Abi Talib did not say this. That women are deficient in their faith, deficient in their intellect. It's the wording there. And people are like, well, he means this. No, he doesn't mean anything because those are not his words. Because it contradicts the Quran. If you read the Quran, if you understand it, then you look at a statement that says women are less than men, like, no, this is alien to this. I don't know where that came from, but it doesn't come from the same source that this comes from. The Quran contains everything. If women are going to be, according to God, less intelligent than men, the Quran should have mentioned. And it's funny, because as soon as you say that, they say the hadith says and references the Quran. Well, did you understand the Quran? Did you see the reference? In the hadith it says they are deficient in intellect because God says in the Quran that you need 2 women to be witnesses, whereas that equates to 1 man's testimony. You didn't even understand what that verse says. That verse does not say what this hadith says. This contradicts what the verse says. The hadith, in explaining the verse, contradicts the verse. The reason why we make those comments is because, again, we didn't go to the Quran. We didn't go to the Quran. I know ulama, mufassirin of the Quran who've taken this, like, yeah, women are deficient in their aql. I don't want to name them. Very respectable individual. I love them. They're not my teachers directly. They're far greater than that. Great ulama, you will all know them, recognize them. But I can't have more respect for them than for the Quran. They have, unfortunately, interpreted some of the verses of the Quran based on this understanding that itself contradicts the Quran. The path to purify our understanding of the Quran, of Islam, is first to refer to the Quran and understand the Quran is the foundation. The Quran is the foundation. Anything that does not conform with the Quran, the Ahlul Bayt have not said it. They have repeatedly mentioned that. It's not some hadith somewhere. No. The Prophet said it on multiple occasions. The A'imma have said it, many of them, multiple occasions. And then in the study of hadith, what's attributed to the Imams that we need to study, we have got to learn this process, or the process based on the Quran, of how to refer to hadith. Hadith is not the saying of the Imam. Kulayni rahmatullah alayh put together Al-Kafi. Great. It's a great book, 8 volumes in the more known print of it, 2 volumes of Usul, 5 volumes of Furu', and 1 volume of Rawdah. Amazing hadith book. But he passed away in 328 or 329 of the Hijri calendar. These ahadith are attributed to Imam al-Sadiq that was martyred in the first half of the 2nd century. How many people heard this verbally? The good ones. Oral transmission does not have the accuracy. Somebody made a mistake. If what is written there does not conform with the Quran, Imam al-Sadiq did not say that. And the last point on this that I'd like to mention, purifying our thoughts. Look, the prerequisite of all of this is learning classical Arabic. There's no way out of it. If this does not become common practice in our communities, we're always going to have issues. Why? Because you have me sitting here saying something to you. Next day you have somebody else sitting here. You can't verify what I'm telling you. You don't have access.
Next person comes and claims this book says this, that verse says that. You're like, well, that's nice too. But this is one thing, that's another thing. Which one's right? You can't verify. You don't have access. We need to create access, and the access is classical Arabic, and it's not extremely difficult to learn. We have got to create platforms in our communities. Learn classical Arabic. Anyone who wants to learn it should be able to learn it in with not too much effort. Something that's doable, and it is doable. It is doable. It is something that can be accomplished. It's not something that you need to be a genius or you need to have an abundance of time for you to learn this. No, it's not like that. You're not trying to speak classical Arabic, and nobody speaks classical Arabic, by the way. Even the Fusha of today is not classical Arabic. There's differences. Classical Arabic, we'll learn classical Arabic. Nobody speaks Shakespearean English, okay? It's something you're more familiar. I'll use that example so you can make sense of what I'm talking about. Shakespeare wrote in English, and it's only a few hundred years old, and those who study English well enough, they understand exactly what he's talking about. And it's nothing complex. It's pretty ridiculous stuff too, by the way. But it's just, the wording of it is not something that we use today. Okay, there's a process of you learning that language. Classical Arabic is not spoken Arabic of today. There's similarities, but there's differences. You've got to learn classical Arabic. You're not trying to speak it. We have got to make the classical Arabic available to people, encourage people to learn this, make it part of the curriculum of the youngsters, their Islamic education. They need this. And then collectively start working on studying the Quran first and foremost. First and foremost. Not time-wise. There's nothing wrong with reading hadith. You can't say we can't pick up hadith until we've understood all of the Quran. No, pick up hadith as well. But the priority is with the Quran. Priority is with the Quran. If you change the priority, if you spend more time looking at hadith, subconsciously your perspective, your understanding is going to be developed and formed with the ahadith you're reading, and you're gonna assume that they are words of the Ahlul Bayt. And I say this from the experience in Qom, from experience with ulama, from experience with Hawza students, from the experience reading the history of our ulama. There was a very dark period in the Hawza of the Shia called the Akhbari period. The Akhbari period, which is about 400, roughly around 400 years old, the turn of the 11th century. It's pretty much the beginning of the Akhbari movement in the Hawza, not the ones you hear in, I don't know, Hyderabad and in some other areas of India and Pakistan. No, I'm talking about the original Akhbari movement in the Hawza of the Shia. And that's the time period. Sheikh Saduq is not an Akhbari. Whoever says he's Akhbari is not an Akhbari. The Akhbaris say he was, but there was no such thing at the time. Akhbarism is something that came about in the 11th century. The beginning of the 11th century, went on for a couple hundred years, and we're still dealing with the residue of that movement. That movement, led by Amin al-Astarabadi, may Allah forgive him, these are great sins that have been committed. He said, we cannot understand the Quran, do not refer to the Quran. Your intellect is non-existent, put that aside as well. Verbatim, take whatever hadith is attributed to the Ahlul Bayt. They said they're all true. Some ridiculous reasonings are mentioned. They're all true, everything. Any book that says, Imam al-Sadiq said, Sheikh Allah Majlisi, may Allah bless his soul, he's an Akhbari as well. Unfortunately, they were all affected, contaminated with this virus. They found a book in the Kaaba, under the Kaaba. They say, this is what they say in their books. On the cover, it says something, the name of Imam al-Rida is mentioned, and then they find fiqh, this is fiqh al-Radawi, Imam Rida's book of fiqh. Nowhere in history do we find Imam al-Rida wrote a book on fiqh. They find a book somehow in some construction, and has Imam Rida's name in it, and there's fiqh rulings in there. They assume this is written by Imam al-Rida. When? 1,000 years after the Imam. So Khomeini didn't see this. The companions of Imam al-Rida, nobody talked about it. Nobody saw this. We just found it under the Kaaba. This is the level of scholarship.
It's all said by the Imam. It's all true. It's all verbatim. We have this in ours. Why did this happen? Because the Quran is read for rewards, for thawab, for the cemetery, for just the beginning of a gesture to read the Arabic. Not understand it, even by Arabs, as I said, that's not the language that's spoken. I was in Seattle, I was giving a talk, there were Iraqis in the crowd. And I said, you know, you're Arabs, the Arabs in the session probably understand this. Afterwards, after a few of the sessions, a brother, one of them came to me, which is more educated actually, in Arabic as well. He said, Maulana, you say we Arabs understand it, we don't understand it. I said, well, thank you, I knew that. But, you know, out of respect, you know, it's a language that, it's Arabic, but it's different. It's different. Even the Arabs reading it, not processing it, and then reading the ahadith, they're a little easier to process. A lot easier. A lot more simple. The material that is in a lot of those ahadith. The more difficult ones, again, we do the same thing. Go to Al-Kafi in the second volume, Kitab al-Iman wal-Kufr. The first chapter is Bab al-Tina, the clay. Read those ahadith and find interpretation from ulama. You're not going to find anything. When it gets to complex matters, commentary becomes very rare to find. And then when you compare some of the commentary to the text, you're like, no, these are two different things. When you read hadith without reading the Quran and spending time trying to understand the Quran and making that the foundation of your thought, and judging whether this hadith is actually the saying of Imam al-Sadiq or Imam al-Baqir or Imam al-Mujtaba or Amir al-Mu'mineen or Sayyidatu Nisa al-Alameen or the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi, you're going to fall in the trap of, oh, these are the sayings of the Ahlul Bayt. You're going to assume that. You're going to allow that to form your understanding of the religion. It's not how it works. We have got to not only purify our religion, which means to get rid of the parts that we believe to be part of Islam that are not, but we need to adopt all of what's there and we don't have. One of the things that we have about the 12th Imam in Dua al-Nudba, which is from the 12th Imam, that dua is also not found in some of the earlier works. But that dua is attributed to the 12th Imam, not Imam al-Hussain. There isn't a gap. He's the living Imam. There's ways of being able to determine whether the source that attributes that to the 12th Imam is a source that we can trust or not. But there isn't a 300-year gap. Anyway, in the dua of the 12th Imam, we have a number of lines that are related to this. And whoever is thinking along the lines of preparation for the 12th Imam, which means to move in the direction of the 12th Imam, do the work that the 12th Imam wants. In Dua Nudba we have this line, Aina muhyi ma'alim ad-din. Where is the one that's going to bring back to life the teachings of Islam? That means they are dead. The Quran is there, it's not alive. What is the life of an Islamic teaching? The life of an Islamic teaching is for it to be in the hearts of the believers. For people, for the community, for the Shia, for the Muslim, to understand it, to live by it, that's when it's alive. That's when it's alive. If it's not alive, if it's not being practiced, there are many Quranic teachings that have to do with practice. The reverse is being practiced. The reverse is being practiced amongst the Muslimin. We have got to follow the beacon of guidance, Misbah al-Huda, Imam al-Hussain, salamullah. This is following. This is following Imam al-Hussain.
Referring to the Quran is following Imam al-Hussein. Beating our chest for Imam al-Hussein, reciting and hearing manqabat for Imam al-Hussein is expressing love of Imam al-Hussein. It's creating an energy, reviving and igniting a spark in us. However, if that does not go toward Imam al-Hussein, we have wasted that energy. At best, God forbid if we use it to move against, sometimes that happens. Sometimes that happens. Wasn't Yazid using the Quran and the prayer and the name of the Prophet and all of that to get religious people to come and kill the grandson of the Prophet, who is not just the grandson of the Prophet, isn't the important part. The Misbahul Huda, the lineage is okay, there's other grandsons, grandchildren, not sons. There's other grandchildren. Hussein is the Imam. You can use the name the same way that the name of Allah is used to kill Hussein. You can use the name of Hussein to kill the path of Hussein. Go against Hussein. Use Hussein's name to push people toward Yazid. You can do that. You can do that. The only way that we can prevent ourselves and our communities from such a disaster is for the community members, all of us. We just said what needs to be done. We've got to go to the Quran. We've got to go to find the actual sayings of the Ahlul Bayt. All right, who's going to do that? Oh, let's prepare this, let's prepare that. Well, some people may organize things, but this is on every person. God doesn't say if the community centers did not provide classes for classical Arabic, you are justified in not knowing that, not understanding the Quran. It is the responsibility of each and every one of us to learn. If this person or that center or this institution is not providing it, find another way. You have an obligation. We have an obligation, every single one of us, to learn Islam directly. You should be able to check everything that I say and come to me and say, well, you know, I don't agree with what you said. This is what this verse is. Okay. Yeah, you should be able to do that. Everyone should be able to do that in the community. But is that possible? No. Well, that's why we have this big mess. We were talking earlier and everybody says it's like, oh, leadership. What leadership? How can we identify who's our right leader? How can we even identify the 12th Imam? Somebody shows up. How many times have we had people claiming to be the 12th Imam or his representative, creating either the Baha'i movement or the Babi movement? These are two examples, mainly in Iran. You've heard about Baha'is. Okay. Somebody claimed to be the representative of the 12th Imam, the Bab of the 12th Imam, and then later on claimed to be God. But it started off as being the representative of the 12th Imam. And people followed, ignorant people followed. The way we can identify, we can save ourselves. And again, not just not go to the... One of the things that we need to understand is that Islam is a lot more than what we know currently. There is so much more. There's so much more. We are suffering in our lone moments, in the moments that we are by ourselves, in our own thoughts. What is happening in those thoughts? Is that guided by God? Are we thinking of things in the right way? Are we able to converse with God? Are we able to remember Him the right way? Are we able to enjoy knowing He is our Lord? I don't think so.
we're filled with anxiety and concern. These thoughts come about what's going to happen tomorrow. Palestine is happening right now. Some of us who are activists, alhamdulillah, good. But some of the good ones who are activists are going through depression. They're seeing what is happening. They're like, look at the world. Look how terrible it is. I have a sister, I know a sister from one of these cities in Texas. She's so fed up. Like, what world are we living in? Which, it's good to notice the wrong and be against it. That's very good. It's very important. But the next step is, look, yeah, and you have an obligation, but never forget, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Allah is the one who's in charge. Allah is making everything happen. Allah has taught us in the Quran the death of the Palestinians is not bad, not because I'm not dying or not, oh, it's easy for you to say that you're not there. No. Yeah, it's difficult. But God says this death is ihdal husnayayn. It's one of the two good things that could happen. Don't look at the death of these people as a loss. It's not a loss. The death of these individuals means the moment they leave this world, they enter the lap of, the arms of, they're embraced by the Ahlul Bayt. Don't say they are not Shia. God knows if you and I are going to be embraced by Amirul Mu'mineen. But a person who put their life down on what Ali put his life down is definitely going to be embraced by Ali ibn Abi Talib. So they're leaving this life of misery that the Zionists have created for them, being embraced by Ali ibn Abi Talib, and entering a realm that is hard to describe. And then the result of what they're doing is people that have been in deep slumber for ages are waking up. They're becoming Muslim. People are showing me TikToks of non-Muslims reading the verses of the Quran and saying, look what it says here, and then eventually converting on TikTok. I mean, what is this? If this is not a barakah of Allah for this resistance, what is it? But if we don't understand it properly, we get depressed. Why? What's going on in your head that you get depressed? If you see things in light of the Quran, there's nothing to be depressed about. There's never anything to be depressed about. Never. The problem that we have that causes all these so-called mental health issues that everybody is so fond of the word and wants to talk about and says, oh, the drugs are this and so on and so forth. We need to address this. We have suicide in our community. Yeah, what is the problem? The problem is that internally we don't feel content. We don't see things in the right way. A person who sees things in the right way, on the day of Ashura, some things we cannot even picture right. The scene of Karbala and the scene of the women. Imam al-Hussain, if we picture, he's seeing the women and he's about to be killed here, and these are the men, 30,000 of them, defenseless women, and whatever is left of the children. What should his state of mind be? Is he depressed? Is he feeling weak? If it wasn't for the weakness caused by the blood gushing from his body got weak because that's how the body is designed. Internally, his soul, his spirit, very strong, very happy. Yes, he sees the atrocities, he sees the wrong, but he sees God. What do you think? What are his last words? Have you looked at those words and thought about the meanings there? Have you heard those words? Some of us force out, they say, oh, the Quran says, بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. When we go greet each other, when there's a loss in the community, say, oh, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. When you're hit hard, do you say that? Or do you only say it as a custom when you're greeting each other? What's the feeling in the heart? In the heart, do you say, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ?
when you see that hadith says this was revealed when Amir al-Mu'mineen said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, he lost a loved one. He lost someone close to him for Allah, fighting in the way of Allah. He lost someone. As soon as he lost, he did not go through any of those feelings. This was the expression of what he had in his heart. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We belong to God. And we are returning, not just he who left this world. We are, all of us are, the living are. I am. If that's my thought process, which comes from reading the Quran and understanding it, if my thought process becomes كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام, any calamity is going to be seen in a different light. The feeling you're going to have is going to be different. Loneliness is not going to be an issue. We have from the Ahlul Bayt, if I'm not mistaken, it's from Imam Zayn al-Abidin. Where it says, I will never feel lonely if I don't have anyone around, but I just have a Quran. And he didn't need the book, it's not the book. You have the Quran, it's here, it's in the heart, it's in his heart. With the Quran, the word of God, you read those words, it speaks to you. Wallah, the Quran, it says it in there. In Surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala says, يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. God says, God guides with this Quran whoever seeks to please God, these safe and secure paths and avenues to Him. He will guide every single person with the Quran. The Quran speaks to you individually. If you read it, Surah Al-Inshirah is for you. Alam nashrah laka sadrak. It's addressing the Prophet, but it's in the Quran. It's not a private conversation. What God said to the Prophet can be a word to you if you pick it up, if you see it. Wallah, it speaks to you. Every single one of you. Every single one of us. We have chosen not to be the audience of the Quran by just shutting our ears and eyes and thoughts from it, not opening it up. The Quran, brothers and sisters, we have got to, you have to, each individual has to. Whether this center or any center provides you a course on classical Arabic or they don't, it's your obligation to get that. And start reading the Quran. Acquaint yourself with the language of God. That's not a human, the style is not human style. That's one of the things you need to get accustomed to. The language is not, besides it being Arabic, which is not, and classical Arabic, which is something we don't speak. The style is not the same style that any human being writes. That's why, one of the reasons why no one can replicate it. As soon as a human being writes a line, he said, that's a different style for this. This is a different style. And that's what makes it difficult. We are accustomed to reading human style texts. Read it. فَقْرَأُوا مُتَيَسَّرُ مِنْهَا. If the individuals within our community begin the process of referring directly to the Quran, the community will begin to purify its understanding of Islam. And that community will be moving toward أَيْنَ مُحْيِي مَعَالِمِ الدِّينِ, be moving toward the Imam of our time, in the direction of the Imam of our time. And if we don't, God forbid, will be the obstacles, brothers and sisters. There are many examples for this. Many examples. If I mention some of the Quranic teachings, I'm not going to. If I were to mention some of the Quranic teachings, whether you tell me or not, you would reject it. Like, this can't be right. And alhamdulillah, you would blame it on me and say, oh, this can't be right. He's making a mistake. That's fine. But go do your own research. If that's something, if
if that's something that God has said, are you willing to accept it? It's so foreign to us. It's so alien to us. It's so wrong to us for reasons that are not there. There's no reason for our thought process thinking it to be wrong. But it's so alien, so foreign to our perception of Islam, that we're not willing to. If the 12th Imam would stand up and say, this is what Islam said, we will, oh, this is not the 12th Imam. This guy's wrong. This can't be the 12th Imam. Because that can't be something that Islam says. Ya Abu Abdullah, Ruhi Fidak. Let's take our hearts to Karbala, to Imam al-Hussain. And inshallah he gives, I don't know how many of you, I pray that inshallah all of us, I plan to, and I hope some of you, I hope all of us get to visit Karbala soon. Arba'in is a time that a lot of lovers of Hussain, salamullah alayhi, go to Karbala, inshallah, if Allah gives me a tawfiq. We're going this year, inshallah, you all go as well. Enjoying that ocean of people just pouring into Karbala. Ya Abu Abdullah, I think we can claim that we love Hussain. I don't think we're lying, Ya Abu Abdullah, if we say we love you. But I confess that I have shortcomings in following you. Ya Abu Abdullah, you are Misbahul Huda and Safinatul Najat. We ask you to take our hands. We need help from the Ahlul Bayt on this topic. Whoever tries to engage in this process, tawassul to A'immatul Huda, the Prophet, Fatimatul Zahra, Ali ibn Abi Talib, Hassanain salamullah alayhima, and the rest of the Imams. Tawassul to the Imams is key. They have been appointed by God for that purpose. They have been appointed by God for the purpose of guiding, and their guidance for mankind is not limited to their physical stay in this world. This is Quranic. Their guidance for mankind, Imam al-Husayn's guidance, is not limited to his physical presence on earth. And therefore, when you go to him and you ask him, you are asking him for something that God has given him the ability to do and has appointed him for that purpose. Okay. Ya Abu Abdullah, we all, I don't know, I think I can speak on behalf of all of us. All of us need help in that area. Ya Abu Abdullah, we would like to be like your Habib, like your Zuhair. Zuhair was someone that was on a different path, apparently. I don't know what you found in him, Ya Abu Abdullah. You went to him and brought him and made him of the shuhada that up to today we say to them, Ya laytana kunna ma'akum fanafuza ma'akum fawzan azima. Ya Abu Abdullah, we are begging you. We need you. We need your help. We need your assistance. Our families do, our community do. I do. Every single one of us does. And inshallah, by the right of Imam al-Hussain, we ask Allah to give us that. Ya Allah, we ask Allah to hasten the return of our Imam. We ask Allah to help us be his true and close companions. We ask Allah to help all those who are helping his cause, especially our ulama, our maraja, above all our leader. We ask Allah to forgive us all of our sins, forgive our parents, our grandparents, our relatives, all believers, those who are alive, those who have left this world. We ask Allah to grant all of us and all believers worldwide our hajat, our needs, our requests. Relieve all those who are suffering from hardships, difficulties, illnesses, especially the people of Gaza. Ya Allah, by the right of the Ahlul Bayt, by the right of the Holy Prophet, by the right of Fatimatul Zahra, the mother of all believers, Ya Allah, by the right of Imam al-Hussain, by the right of the Amin al-Asghar of Imam al-Hussain, Ya Allah, relieve these people from the savagery of the Zionist regime. Relieve them, the people of Gaza especially, but also others who are being affected, people in the West Bank, people in southern Lebanon that are being bombed by the Zionists, the Iraqis that are being killed by the American forces in Iraq,
the Yemenis who are being killed and bombed. Ya Allah, relieve them all of their suffering sooner rather than later. Bin Nabi wa Ali rahimallah man qara al-Fatihata ma'a as-salawat. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على Sodagar again for joining us today for today's Jashn. Despite his busy schedule, on behalf of Imam Zamana Foundation, we're extremely thankful that he was able to join us today. As Maulana mentioned in the last part of his speech, that in Muharram everyone wants to go to Karbala, visit the shrine of Imam Hussain. So inshallah, let's raise our hands and ask Babu Havaj, Mullah Ghazi Abbas, to call us to the shrine of Imam Hussain, inshallah, and the land of Karbala in this Muharram and Safar. Inshallah, now we will switch to the Urdu part of our program. جشن کا آغاز کرتے ہیں 4 مصروں سے. یوں ہی نہیں جہاں میں ہے چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں ہے چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا تھا زمانہ حسین کا، سر دے کر 2 جہاں کی حکومت خرید لی، سر دے کر 2 جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا. اب میں گزارش کروں گا ہمارے پہلے منقبت خان سلمہ محمد علی سے کہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں. محمد علی نعرہ حیدری. محمد وعلى محمد بلندتر صلوات بر محمد وعلى محمد صلوات. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ بتا، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ بتا، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا بتا، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، حسین کے جیسا. خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، حسین کے جیسا. فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، فضیلتیں
جو کوئی کربلا کی پوچھے گا مجھے یقین ہے کعبہ جواب نہیں کسی کا بھی رونا کے حسین کے جیسا دلیر ماں رہی ہے شجاعت تم کو دلیر مان رہی ہے شجاعت تم کو سلام کرتی ہے سسغر شہادت تم کو چھ مہینے میں جذبہ کے جیسا سلائے گی دنیا حسین کے جیسا شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ حسین کے جیسا نسینیوں سے کہو چھوڑ دے وزد ہونا نسینیوں سے کہو چھوڑ دے وزد ہونا قبول کیسے کرے گا وہ لمیلد ہونا جس سے نصیب ہو حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا بر محمد وآل محمد صلوات ماشاءاللہ یہ تھے محمد علی جو بہترین انداز میں مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اب میں گزارش کروں گا جناب سلم حیدر زیدی سے کہ ہم مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں. حیدر زیدی بنون محمد صلی اللہ صلوات صلوات سے زیادہ عشق یہ نقصان کا عشق یہ نقصان کا سودا کو نہیں ہے جنت در غازی
قطاروں میں کھڑے ہیں یہ فرشتے، کس گھر پہ قطاروں میں کھڑے ہیں یہ فرشتے، جبریل یہ عباس کا، جبریل یہ عباس کا روزہ تو نہیں ہے جنت، فرعون نہ بننا بھی مگر لے جری سے، فرعون نہ بننا بھی مگر لے جری سے، ڈوب رہا ہے ابھی، ڈوب رہا ہے ابھی، ڈوبا تو نہیں ہے جنت، گئے غازی سے زیادہ تو نہیں ہے، کٹ کے گرا جاتا ہے کیوں شام کا لشکر، کٹ کے گرا جاتا ہے کیوں شام کا لشکر، غازی نے ابھی دیکھا ہے، غازی نے ابھی دیکھا ہے، مارا تو نہیں ہے جنت، گرے غازی سے زیادہ تو نہیں ہے، عباس میں سینے سے لگایا تجھے ہوئے، عباس میں سینے سے لگایا ہے تجھے ہوئے، اب اور کوئی دل میں، اب اور کوئی دل میں تمنا تو نہیں ہے جنت، گرے غازی سے زیادہ تو نہیں ہے، آپس سے ڈر ڈر کے نہیں پوچھ رہے تھے، آپس میں ڈر ڈر کے نہیں پوچھ رہے تھے، عباس کا لڑنے کا، عباس کا لڑنے کا ارادہ تو نہیں ہے جنت، گئے غازی سے زیادہ تو نہیں ہے جنت، گئے غازی سے زیادہ تو نہیں ہے۔ سلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب جو بہترین انداز میں خوبصورت سی آواز میں لائک آلویز مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ مولانا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ یہ کلام کے بعد غازی کے بارگاہ میں چار مصرے انشاءاللہ۔ پوچھتے ہو کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، پوچھتے ہو کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، پہلے جا کے معلوم کرو کہ قیامت کیا ہے۔
پوچھتے ہو کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، پہلے جا کے معلوم کرو کہ قیامت کیا ہے. جس نے نظروں سے ہی روکا تھا یزیدی لشکر کو، جس نے نظروں سے ہی روکا تھا یزیدی لشکر کو، اسے تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، اسے تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. میں گزارش کروں گا جناب تقی عباس صاحب سے کیا آئیں مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. جناب تقی عباس صاحب جی نعرہ حیدری. میرے ریکویسٹ ایک سب آگے آ جائیں، جشن کا ماحول ہونا چاہیے. السلام علیکم. آج سب کو ولادت امام حسین مبارک ہو. آج میں امام حسین کے حوالے سے ایک قصیدہ پیش کر رہا ہوں. درود بھیجیے محمد وال محمد. مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین فخر کبریا حسین شاہ کربلا حسین فخر کبریا حسین شاہ کربلا حسین دین کی بقا حسین جان لا الہ حسین نہ دین کچھ ہے نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین ہر ایک شے ہر ایک شے غسارا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین کہا بطور نے جان فاطمہ زہرا ہے آج تیسری شابہ زمین پر آ جانا ہوگا فجر کا سجدہ تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین نہ دین کچھ نہ دنیا تیرے بغیر حسین محمد عربی جس طرح علی کے بغیر اسی طرح سے وہ بے چین ہے اخی کے بغیر حسن کا دل نہیں لگتا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین تیرے حفاقوں سے روزے کی شان بڑھتی ہے نماز خود تیرے پیچھے نماز پڑھتی ہے کہیں ملا نہیں سجدہ تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین نہ دین کچھ نہ دنیا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین میرے خیال بڑے بد نصیب حاجی تھے جو تجھ کو چھوڑ کے کعبے کے گرد پھرتے رہے طواف کعبہ طواف کعبہ بلا کیا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین نہ دین کچھ
زمیں حرم کی تجھے ناز سے بلاتی ہے صدائے خانہ کعبہ سے ابھی آتی ہے کسی کا نہیں ہوگا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر تیرے بغیر حسین نہ دین کچھ نہ دنیا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین صحابیوں نے کہا آخری کرم کر دے تم اپنے ہاتھوں سے ہم سب کے سر قلم کر دے تیری قسم نہیں جینا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین صحابیوں نے کہا آخری کرم کر دے تم اپنے ہاتھوں سے ہم سب کے سر قلم کر دے تیری قسم نہیں جینا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین نہ دین کچھ نہ دنیا تیرے بغیر حسین ہر ایک شے خسارا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین نہ دین کچھ نہ دین کچھ نہ دنیا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین صلوات نہ دین ہے کچھ ہے نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین. یہ تھے جناب تقی عباس عابدی جو بہترین انداز میں خوبصورت سی آواز میں ہمیشہ کی طرح مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین میں. وقت کا خیال رکھتے ہوئے جشن کو آگے بڑھاتے میں اب گزارش کروں گا منقبت خان جناب سلمان جعفری سے کہ آئیں مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں. جناب سلمان جعفری. نعرہ حیدری. آواز بلند سلوار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو مولا عباس کی حضرت امام حسین کی ولادت کے موقع پر بہت بہت مبارک. مولا حسین کی شان میں چند شعر پیش خدمت ہے. ایک اور صلوات پڑھی علی محمد وعلی جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے. جہاں میں صبح مسایا حسین ہوتا ہے. خدا کی طرح ہر ایک جا حسین ہوتا ہے. خدا کی طرح
ہر ایک جا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مساء یا حسین ہوتا ہے میں جناح کا لیتا ہوں جس گھڑی بوسا میں ذوالجناح کا لیتا ہوں جس گھڑی بوسا میری نگاہ میں میرا حسین ہوتا ہے میری نگاہ میں میرا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مساء یا حسین ہوتا ہے جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع کہ علی ہو باپ تو بیٹا حسین ہوتا ہے جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع کہ علی ہو باپ تو بیٹا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مساء یا حسین ہوتا ہے میں حر کو پڑھتا گیا اور یہ سمجھتا گیا میں حر کو پڑھتا گیا اور یہ سمجھتا گیا کہ خدا بھی اس کا ہے جس کا حسین ہوتا ہے کہ خدا بھی اس کا ہے جس کا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مساء یا حسین ہوتا ہے اور شعر کوئی تو بات بتائے یہ جا کے منہ
بتائے یہ جا کے موسیٰ کو کہ خدا کو دیکھنے والا حسین ہوتا ہے، خدا کو دیکھنے والا حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح ہو اور ہزار سجدے، ہزار سجدے کرے کوئی اپنی کوشش سے، ہزار سجدے کرے کوئی اپنی کوشش سے، حسین بن نہیں سکتا، حسین ہوتا ہے، حسین بن نہیں سکتا، حسین ہوتا ہے، جہاں صبح مساء حسین ہوتا ہے۔ ماتمی حضرات بھی ہے نہا کے اپنے پسینے میں ماتمی بولے، نہا کے اپنے پسینے میں ماتمی بولے، سروں پہ دھوپ میں سایہ حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے علی محمد اور بہن کو شکریہ کہنے وسیم شام کے سمت ہر ایک شام روانہ حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب سلمان جعفری جو بہترین انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ ہم سلمان بھائی کافی دور سے تشریف لائیں، تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے نعرہ صلوات انشاءاللہ آتے رہیں گے بس، کیونکہ یہ مولا غازی عباس مولا حسین کا جشن ہے، یہاں پہ فرض بنتے کہ ہم لوگ مولا علی کا بھی کچھ ذکر کر لیں، تو مولا علی کی شان میں چاند میں سے انشاءاللہ۔ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر برا ہے حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، براہ نام علی کائنات چھوٹی ہے، براہ نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ اب میں دعوت کلام جناب قاسم علی سے کہ آئیں مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں۔ باری دیگر نعرے صلوات۔
آپ سب کو جشن ولادت امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام. آواز بلند ہے. میں مار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں، میں مار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. نوکر بنی ہے جس کی نوکر بنی ہے جس کی خزا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. میں مار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ، لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. میں مار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. راہب کی ساری بیٹی تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے. جو چاہوں جس کو کر دوں عطا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. میں مار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا، خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا. قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. میں مار عرض کرب و بلا میں حسین. واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے، بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے. شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے، بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے. شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. میں مار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. تم جانتے نہیں ہو ہم ابن بطول ہے، یہ چاند تار سب میرے قدموں کی دھول ہے. سورج ہے میرے گھر کا دیا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. میں مار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. چمکے ہیں میرے نور سے زر زمین کے، تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے. اسلام میرے گھر میں پلا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں. میں مار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. ایک دن میں آگ سے فاتح خیبر بنا دیا،
لوری میں کیا حسین نے اس کو سنا دیا، اصغر بھی رن میں کہنے لگا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مارے عرض کر وہ برا، میں حسین ہوں، نوکر بنی ہے جس کی خزاں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، صلوات۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاسم رضوی جو اپنی خوبصورت سی آواز میں مولانا کی بارگاہ میں اپنے کلام پیش کر رہے تھے۔ مولا ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے جشن کو آگے بڑھاتے ہیں، میں گزارش کروں گا جناب میر متقی علی سے کہ آئیں مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب میر متقی علی اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے چہرہ غازی کا چومتی ہے عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے، چار شعبان کی گئی آئی، بولی زینب کہ اے میرے بھائی، چار شعبان کی گئی آئی، بولی زینب کہ اے میرے بھائی، رب سے مانگا تھا ماں نے تجھے، رب نے بھیجا عطا عطا کہہ کے، تیرے لب پر میری گواہی ہے، کیا طبیعت میں تو الہی ہے، بن کے ذرا بلاؤں گی تمہیں غازی، ردا ردا کہہ کے، سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے، خود خدا کے جو کام آتا ہے، لوری دیتا ہے وہ علی تمہیں مشکل کشا کشا کہہ کے، پایا غازی حسین نے، سلوات۔
ماشاءاللہ یہ تھے جناب متقی علی جو بہترین انداز میں اپنا کلام پیش کرے تھے. مولا ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم. Inshallah, for all the Mu'mineen that are out in the lobby, यहाँ पे Jashn हो रहे, so we request you all to please join us. On the Farshid Billah, we have a lot of reciters coming, so please join us, inshallah, and gain the reward of the Salat al-Bibi Fatimah Zahra alayhi salam. Jashn کو آگے بڑھاتے ہیں 4 مصروں سے انشاءاللہ. مولا حسین کے حوالے سے. آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے, آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے, نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے. یہ صبر کا مقام ہے ورنہ وہ حسین ہے, یہ صبر کا مقام ہے ورنہ وہ حسین ہے. انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے, انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے. اب میں گزارش کروں گا منقبت خان, ثنا خان, نوحہ خان, نیو جرسی اور پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں جانی پہچانی ہوا جناب کامران مہدی سے کہ ہاں جناب کامران مہدی در محمد شکریہ مطاہر بھائی, اور بڑی معذرت کہ اس کے بعد مجھے جانا ہے. ابھی مجھے یہ مانگنا چاہوں گا, ایک کلام میں نے تیرا رجب کو پڑھا تھا کہ تاجدار ولا علی مولا, وہ اصل میں اسی کلام کی مناسبت سے میں نے کلام لکھوایا تھا. یہ جناب شاعر ہیں زین اعظمی صاحب کراچی میں, ماشاء اللہ ڈاکٹر زین اعظمی, ان کا ایک کلام ہے, میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مرتبہ مل کے بابا سے رونے والوں کے کرد نام حسین, رونے والوں کے کرد نام حسین, رونے والوں کے کرد نام حسین, آج کی مسکراتی شام حسین, آج کی مسکراتی شام حسین, آج کی شب نہ ہو تمام حسین, آج کی شب نہ ہو تمام حسین, کھینچ لے وقت کی لگام حسین, کھینچ لے وقت کی لگام حسین, جا کہیں اور جا کے بس دنیا, جا کہیں اور جا کے بس دنیا, جا کہیں اور جا کے بس دنیا, دل میں آ گئے امام حسین, جا کہیں اور جا کے بس دنیا, دل میں اب آ گئے امام حسین, دل میں اب آ گئے, جا کہیں اور جا کے بس دنیا, دل میں اب آ گئے امام
حسین دل میں اب آ گئے امام حسین روز مرتا ہے جل کے ایک یزید روز مرتا ہے جل کے ایک یزید روز مرتا ہے جل کے ایک یزید روز لیتا ہوں تیرا نام حسین روز مرتا ہے جل کے ایک یزید روز لیتا ہوں تیرا نام حسین روز جبریل آ کے کہتے ہیں روز جبریل آ کے کہتے ہیں روز جبریل آ کے کہتے ہیں میرے لائق ہے کوئی کام حسین میرے لائق ہے کوئی کام حسین میرے لائق ہے کوئی کام حسین دور کر دے سیاہی قسمت کی دور کر دے سیاہی قسمت کی ہم بھی ہیں جان کے غلام حسین ہم بھی ہیں جان کے غلام حسین میری آنکھیں بھی ہیں فرات عذاب میری آنکھیں بھی ہیں فرات عذاب میری آنکھیں بھی ہیں فرات عذاب نصب کر لے یہاں خیام میری آنکھیں بھی ہیں فرات عذاب نصب کر لے یہاں خیام حسین اور یہ ایک شعر آ گیا تجھ سے اچھے تو شیخ ہندو ہے تجھ سے اچھے تو شیخ ہندو ہیں وہ بھی کہتے ہیں رام رام حسین وہ بھی کہتے ہیں اور یہ کہ راہب اولاد بانٹتا ہے اب راہب اولاد بانٹتا ہے اب راہب اولاد بانٹتا ہے اب روز لے لے کے تیرا نام حسین روز لے لے کے تیرا نام حسین پڑھ چکا ہوں کہ روز مرتا ہے
جل کے ایک یزید روز مرتا ہے جل کے ایک یزید روز لیتا ہوں تیرا نام حسین. اور آخری شعر پیش کروں میں, آخری شعر آپ کے در پہ ہے جبین میری, آپ کے در پہ ہے جبین میری, عمر کر دے یہیں تمام حسین. آپ کے در پہ ہے جبین میری, عمر کر دے یہیں تمام. ماشاءاللہ یہ تھے جناب کامران مہدی جو مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے. مولا نے کوئی کلام نہیں سوائے غم حسین کے. اب میں گزارش کروں گا جناب شہریار مدد سے کہ آئیں مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں. منقبت خان شہریار مدد بر محمد وال محمد صلوات. درود پڑھے محمد کامران بھائی کے پاس السلام علیکم. آپ سب کو ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو, اور سب مل کے وقت امام کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے منقبت کے چند ازار ماجد آبدی صاحب کا کلام ہے. تھوڑی دیر اور بس پڑھنے والے, آپ لوگ اپنی سماعت بیدار رکھیں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد. بہری خوشنودی زہرا ہو ثنائے خوشنودی زہرا ہو ثنائے سرو طوبا سے بھی اعلیٰ ہے لوائے عباس, اور بس علم خلق ہوا ہے تو برائے عباس, بس علم خلق ہوا ہے تو برائے عباس. کون سرتاج وفا کا ہے سوائے عباس, کون سرتاج وفا کا ہے سوائے عباس. اور جب تک اس شعر کا ایک نقش قدم باقی ہے, یوں سمجھیے کہ وفاؤں کا بھرم باقی ہے, یوں سمجھیے کہ وفاؤں کا بھرم باقی ہے. یا عباس یا عباس یا علی. اور مولا پاس تو امام حسین علیہ السلام ان سے ملنا ہے کہ نزد گہوار عباس جو شبیر گئے, نزد گہوار عباس جو شبیر گئے, دیکھ کر چہرہ مولود ثنا کرنے لگے, اور جب دیکھ کے عباس کی پھر یوں بولے کہ کہہ دو یہ جا کے عبادت سے کہ وہ آہ بھرے, کہہ دو یہ جا کے عبادت سے کہ وہ آہ بھرے.
مذہب ضبط و شجاعت کا امام آیا ہے، مذہب ضبط و شجاعت کا امام آیا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. بند سنیں آپ کہ دیکھا ہے در نے جو شبیر کا عباس سے پیار، دیکھا ہے در نے جو شبیر کا عباس سے پیار، مسکرا کر کہا بیٹے سے پدر تم پا نثار، چھوٹے بھائی کا کوئی نام بھی رکھا زنہار، تو کی حسین ابن علی سے گفتار، کی حسین ابن علی سے گفتار. حفظ توحید کا عکاس کہیں گے ان کو، بابا ہم آج سے عباس کہیں گے، بابا ہم آج سے عباس کہیں گے ان کو. اور یہ مودت کے گلستان کی مثل بہار، وہ چچا ہے جو بھتیجی کی اداؤں پا نثار، آس بچوں کی بھی اور اہل حرم کا ہے حصار. آج بھی فوج حسینی کے ہے پرچم بردار، یہ علم چوم کے جنت کی ہوا پاؤ گے، اس میں تم دور سے خوشبو وفا پاؤ گے، اس میں تم دور سے خوشبو وفا پاؤ گے. اور آخر میں ایک پیغام کہ سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم، سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم، قلب کو پاک بنانا یہ ہے غازی کا علم، ذہن کا رجس ہٹانا یہ ہے غازی کا علم، ذہن کا رجس ہٹانا یہ ہے غازی کا علم، اور تب کہیں اس کو اٹھانا یہ ہے غازی کا علم، تب کہیں اس کو اٹھانا یہ ہے غازی کا علم. ورنہ کفار سے جب جنگ میں ٹکراؤ گے، تم بھی میدان میں علم پھینک کے بھاگاؤ گے، تم بھی میدان میں علم پھینک کے بھاگاؤ گے. بہر خوشنودی زہرا ہو ثنائے عباس. درود پڑھے مولانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب شہری مدد جو بہترین انداز میں خوبصورت سی آواز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے. مولا ان کو کوئی غم نہ دیں سوائے حسین کے. جشن کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں. وہ تو اجازت نہیں تھی عباس کو جنگ کرنے کی، وہ تو اجازت نہیں تھی عباس کو جنگ کرنے کی، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا جناب شہریار رضوی سے کہ آئے مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں. جناب شہریار رضوی، شہریار نمبر 2 بارے کی گڑال سلمہ. السلام علیکم.
آپ سب کو جشن شہدائے کربلا امام حسین اور مولا عباس علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. اور جیسے انہوں نے کہا شعر نمبر 2، تو میں کوشش کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کا کلام ہے، کرتا ہوں کہ اس کو دکھایا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھتے ہیں. محمد والے محمد صلوات. دربار حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دربار حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر، دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر، اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. واہ بھائی واہ، کیا کہنے. اور یہ شعر بطور خاص کے 9 لاکھ سر جھکے تبسم کے سامنے، 9 لاکھ سر جھکے تبسم کے سامنے، کہ اصغر نے جنگ جیت لی، حملہ کیے بغیر، دروازے حسین کے سجدہ کیے بغیر، اور عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں، عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے باہوں پہ بھروسہ کیے بغیر، اور غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا، غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا، جنت میں خور چلا گیا، توبہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور یہ شعر بطور خاص کے اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول،
زہرا کے دشمنوں پہ تبلا کیے بغیر بے شمار دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور مقطع دیر خدمت ہے کہ تقلید میں ہوں میں بھی انیس و دبیر کی. تقلید میں ہوں میں بھی انیس و دبیر کی. سہجات شعر لکھتا ہوں چرواہے کیے بغیر. دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. ماشاءاللہ یہ تھے جناب شہریار رضوی جو بہترین انداز میں ہمیشہ کی طرح اپنا کلام پیش کر رہے تھے. مولانا کو کوئی غم نہ دے سوائے کرم حسین کے. بس انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ اور کی زحمت ہے پھر جشن تمام انشاءاللہ. بس ہم لوگ اب شاعری کا پورشن شروع کرتے ہیں. مطہر بھائی اب میں گزارش کروں گا جناب مطہر عابدی سے کہ آئیں مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں. شاعر اہل بیت جناب مطہر عابدی علیہ اور محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لمبا والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بھوک لگ رہی ہوگی اس وقت. ابھی نہیں لگ رہی سننے کے بعد؟ نہیں ابھی تو اصل شاعر آگے بیٹھے ہیں تو میں تیزی سے پڑھوں گا. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک 4 مصرے بھی لایا تھا لیکن اس کو اسکپ کروں گا تو نو ایپیٹائزر جسٹ سی آنکھ پہ جاتے. ٹھیک ہے بسم اللہ. ایک درود بھیج دیں محمد علیہ. ابھی یہ رجب ابھی گزر رہی لاسٹ ڈے ہے آج تو میں نے سوچا مولا کے کچھ اشعار اور ساتھ میں پھر حسین وغیرہ ایک اور درود بھیج دیں محمد علیہ. مطلب عرض ہے کہ عرش سے جبریل یہ پیغام لے کر آ گئے. عرش سے جبریل یہ پیغام لے کر آ گئے کہ جانشین مصطفیٰ کعبے کے اندر آ گئے. جانشین مصطفیٰ کعبے کے اندر آ گئے. توجہ آ رہے بھائی کہ جب ہوا اعلان کے ایک اور مطلب کہ جب ہوا اعلان کے کعبے میں حیدر آ گئے. جب ہوا اعلان کے کعبے میں حیدر آ گئے. جنت فردوس سے سارے پیغمبر جنت فردوس سے سارے پیغمبر آ گئے اور دیکھ کر علی کو پروفٹ آ گئے تو دیکھ کر علی کو گود میں بنت اسد نے یہ کہا. دیکھ کر علی کو گود میں بنت اسد کہنے لگی ہو مبارک مصطفیٰ نفس پیغمبر آ گئے. ہو مبارک مصطفیٰ نفس پیغمبر آ گئے. جب کبھی شیعان حیدر کا ہوا ایک اجتماع یاد ہم کو میسمو سلمان و بوزر آ گئے. یاد ہم کو میسمو سلمان و بوزر آ گئے. 2 شعر خیبر کے حوالے سن لیجیے کہ جب قلعہ اصحاب کی کیفیت جب قلعہ ہو نہ سکا ان سے فتح تو یہ کہا تھے گئے لڑنے مگر مرحب سے ڈر کر. تھے گئے
عمر سے ڈر کر آ گئے اور پھر جب مولا آ گئے وہاں پہ تو دیکھ کر حیدر کا چہرہ دیکھ کر حیدر کا چہرہ یہ کہا اصحاب نے کس طرح سے یہ مدینے سے یہاں پر دیکھ کر حیدر کا چہرہ یہ کہا اصحاب نے کس طرح سے یہ مدینے سے یہاں پر آ گئے اور لوٹ کے معراج سے لوٹ کر معراج سے بولے علی سے یہ نبی لوٹ کر معراج سے بولے علی سے یہ نبی خالق اکبر کے ہم مہمان بن کر آ گئے خالق اکبر کے ہم مہمان بن کر آ گئے. مولا عباس کی شان میں شعر سن لیجئے کہ دیکھ کر لڑتا ہوا صفین میں عباس کو دیکھ کر لڑتا ہوا صفین میں عباس کو دیکھ کر ایک سمجھائیے ایک دور بھیج دے محمد والے آگے دیکھ کر لڑتا ہوا صفین میں عباس کو ہونے لگا سب کو گما ہونے لگا سب کو گما شاید کہ حیدر دیکھ کر لڑتا ہوا صفین میں عباس کو ہونے لگا سب کو گما شاید کہ حیدر آ گئے. آخری دو شعر میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا, بالکل بیسٹ شعر ہے آپ کی خدمت تمام, کہ سجدہ خالق ادا کر کے یہ فطرت نے کہا سجدہ خالق ادا کر کے یہ فطرت نے کہا ہے کرم شبیر کا مجھ پر کہ پھر پر آ گئے. سجدہ خالق ادا کر کے یہ فطرت نے کہا ہے کرم شبیر کا مجھ پر کہ پھر پر آ گئے. اور مختار کر رہا ہوں اور توجہ چاہوں گا کہ روشنی دینے کی خاطر روشنی دینے کی خاطر خیمہ شبیر روشنی دینے کی خاطر خیمہ شبیر میں کہکشاں سے عابدی تارے 72 آ گئے. روشنی اس میں ڈیپتھ میں جا سکتے ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں کیا کیا اس کے مطلب نکل سکتے ہیں کہ روشنی کی خاطر خیمہ شبیر میں کہکشاں سے عابدی تارے 72 اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولے ان کو کوئی غم نہ سکھائے گا حسین. ہمیں گزارش کروں گا شعر علی نفسی کے نام مولا کی بارگاہ میں اپنے شاعری پیش کریں. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فنا کے باب میں ہم نے بقا کو دیکھا ہے فنا کے باب میں ہم نے بقا کو دیکھا ہے جہاں میں آتے ہی فرش عزا جہاں میں فنا کے باب میں ہم نے بقا کو دیکھا ہے جہاں میں آتے ہی فرش عزا کو دیکھا ہے اور اسے کہاں رہی جنت کی آرزو ایلی اسے کہاں رہی جنت کی آرزو ایلی
وہ جس نے ایک دفعہ کربلا کو دیکھا، وہ جس نے ایک دفعہ کربلا کو دیکھا۔ بارگاہ باب الحوائج میں ایک خطا پیش کروں گا کہ بازو قلم ہوئے بھی تو بازی ہے ہاتھ میں، بازو قلم ہوئے بھی تو بازی ہے ہاتھ میں، پنجے علم کے ہم کو بتاتے ہیں دیکھیے، پنجے علم کے ہم کو بتاتے ہیں دیکھیے، ایک بار بس فرات پہ گاڑا تھا جو علم، ایک بار بس فرات پہ گاڑا تھا جو علم، اب تک زمین میں زلزلے آتے ہیں دیکھیے، اب تک زمین میں زلزلے آتے ہیں دیکھیے۔ منقبت کے کچھ اشعار پیش کروں، ایک منٹ دور پڑھیے محمد رحمان۔ کہ دبا سکے گا بھلا خاک کوئی نام حسین، دبا سکے گا بھلا خاک کوئی نام حسین، ہر ایک اذان میں شامل ہوا پیام حسین، اور لعین وقت کی گردن مروڑنے کے لیے، لعین وقت کی گردن مروڑنے کے لیے، کہیں پہ صلح حسن ہے کہیں قیام ہے، وقت کی گردن مروڑنے کے لیے، کہیں پہ صلح حسن کہیں قیام حسین، اور نبی کی پشت ہے سجدہ ہے میرا مولا ہے، نبی کی پشت ہے سجدہ ہے میرا مولا ہے، سمجھ میں کیسے نہ آئے گا احترام حسین۔ نئے یزید نئے لشکروں میں اٹھتے ہیں، نئے یزید نئے لشکروں میں اٹھتے ہیں، بہت قریب یقیناً ہے انتقام حسین۔ شعر توجہ چاہوں گا کہ جو جل اٹھی تھی لعینوں کے دل میں یوم غدیر، جو جل اٹھی تھی لعینوں کے دل میں یوم غدیر، وہی ہے آگ جلاتی ہے جو خیام حسین، وہی ہے آگ جلاتی ہے جو خیام حسین، جو جل اٹھی تھی لعینوں کے دل میں یوم غدیر، وہی ہے آگ جلاتی ہے جو خیام حسین۔ مقطع پیش کروں گا کہ یہ در آل محمد کی عطا ہے ایلی، یہ در آل محمد کی عطا ہے ایلی، سخنوروں میں جو شامل ہے یہ غلام ہے، یہ در محمد کی، یہ در آل محمد کی عطا ہے ایلی، سخنوروں میں جو شامل ہے یہ غلام حسین، دبا سکے گا بھلا خاک کوئی نام حسین، ہر ایک اذان میں شامل ہوا پیام جی پیش کر رہا ہوں کہ فنا کے باب میں ہم نے بقا کو دیکھا ہے، فنا کے باب میں ہم نے بقا کو دیکھا ہے، جہاں میں آتے ہی فرش عزا کو دیکھا ہے، اور اس سے کہاں رہی جنت کی آرزو ایلی، اسے کہاں رہی جنت کی آرزو ایلی، وہ جس نے ایک دفعہ کربلا کو دیکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب علی نقوی جو اپنے بہترین انداز میں اپنی شاعری پیش کر رہے تھے، مولا ان کو کوئی غم نہ دے سوا حسین کے۔ اب میں گزارش کروں گا آج ہمارے جشن کے آخری شاعر کو جناب عارف کاظمی سے کہ کی بارگاہ میں اپنی شاعری پیش کریں۔ جناب عارف کاظمی، محمد وآل محمد صلی اللہ۔ ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے اشعار ہوگا، میں کوئی تیاری کر کے نہیں آیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ شرمندہ ہونا ہے مجھے بعد میں،
اور شہریار پہلا نمبر اور دوسرے نمبر کے بعد تو دو نمبریوں بھی سن لیا ہم نے پھر مجھے ایک کلام یاد آ گیا وہی آپ نے جس زمین میں پڑھا تھا ایک سلوات کا قید و بند عارضی قید و بند عارضی دنیا سے باہر آ گئے قید و بند عارضی دنیا سے باہر آ گئے جو ٹھکانہ تھا ہمارا ہم وہیں پر آ گئے قید و بند عارضی دنیا سے باہر آ گئے جو ٹھکانہ تھا ہمارا ہم وہیں پر آ گئے. جب تخیل میں کبھی غازی کے تیور آ گئے جب تخیل میں کبھی غازی کے تیور آ گئے اشتیاق مدح میں خود حرف بڑھ کر آ گئے اشتیاق مدح میں خود حرف بڑھ کر آ گئے نور چشم میں مصطفیٰ فرزند حیدر آ گئے نور چشم میں مصطفیٰ فرزند حیدر آ گئے لو صاحب محراب و منبر آ گئے نور چشم میں مصطفیٰ فرزند حیدر آ گئے لو صاحب محراب منبر آ گئے جس جگہ مولا کے عاشق اور قلندر آ گئے جس جگہ مولا کے عاشق اور قلندر آ گئے رزق کی لالچ میں کتنے سفر آ گئے جس جگہ مولا کے عاشق اور قلندر آ گئے رزق کی لالچ میں وہاں کتنے سخنور آ گئے اپنے لختے دل کرم میں ساتھ دینے کے لیے اپنے لختے دل کرم میں ساتھ دینے کے لیے خود پیغمبر کربلا میں بن کے اکبر آ گئے اپنے لختے دل کرن میں ساتھ دینے کے لیے خود پیغمبر کربلا میں بن کے اکبر آ گئے کربلا کی سرزمین پر رکھ دیا جس دم بدم کربلا کی سرزمین پر رکھ دیا جس دم بدم یوں لگا ہم کو کہ جیسے لوٹ کر گھر آ گئے یوں لگا ہم کو کہ جیسے لوٹ کر گھر آ گئے بھاگنے والوں کی اب
औलाद बनती शेर है। भागने वालों की अब औलाद बनती शेर है। देखिए अब देखिए चूंटी के भी पर भागने वालों की अब औलाद बनती शेर है। देखिए अब देखिए चूंटी के भी पर आ गए। खाक पाए पंजतन को चूम कर आरिफ बने। खाक पाए पंजतन को चूम कर आरिफ बने। कहिए कहिए अब तो के कहिए। खाक पाए पंजतन को चूम कर आरिफ बने। और ज़माना कह रहा है खुश मुक़द्दर आ गए। और ज़माना कह रहा है खुश मुक़द्दर आ गए। मुतवज्जो ज़ियार। I've been requested to do Ziyarat Ashura, so inshallah. As the dua, as the hadith of the Ziyarat says, it's for not just the day of Ashura, but for all the days of the year, inshallah. So inshallah, we take our hearts to Karbala, to Imam Hussain, and inshallah with these words you can speak to him. اللهم صل على محمد وعلى محمد لا حول ولا قوة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا عبد الله, we're giving our salams from this distance with skill to call on us to come salams from the salam Ya Aba Abdullah Assalamu alayka ya ibna Rasulullah Assalamu alayka khiyaratan min khiyaratin Assalamu alayka ya mu'minin wa Assalamu alayka Fatimatan سيدة الرسول السلام عليكم يا غفار الله السلام عليكم وعلى شهدتي شرفك عليكم جميعا سلام أبدا ما بقيت يا أبا عبد الله
المزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وخرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصر لك الحرب وبالبراءة ممن أسس الجور عليكم وأمر إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه وجرى في ظلمه وجودكم وعلى أشيائكم منئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحال وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم سلامكم وحرم خارجكم وولي وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزق البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثوابكم مع المؤمنين هدى ظاهرين ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عندي أن يأتيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي
صاب مصيبته مصيبة وصيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل أحياء محمد وآل محمد ومماتي محمد وآل محمد. اللهم هذا تبركت به وابن آكلة الأكبار اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل بقتلهم الحسين صلوات الله. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا خلتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم ومن نبيك وآل نبيك عليه السلام. اللهم حق محمد وآل محمد وآخرة من اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد بن وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سجدة. اللهم لك الحمد الشكر الحمد لله على عظيم نعمته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين رجوا دون الحسين عليه السلام. Inshallah, Maulana, just one more last announcement. Inshallah, on Saturday, February 24th at 12:15, starting with the namaz of Jamaat, we have the Jashn celebrating the Wiladat of Maulana. So please join us for that. We have Maulana Muhammad Manipur and world-renowned Mankabat Khan that day as well. So please join us for that Jashn to celebrate the Wiladat of the house of Maulana, inshallah. Inshallah, we'll see you in the basement.